شوال کا چاند نظر آ گیا، ملک بھر میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ عید شاپنگ میں تیزی آ گئی، فائنل مرحلہ جاری، نان سٹاپ خریداری، جو چیزیں کل نہیں خرید سکے تھے آج لازمی خریدنی ہے۔ خواتین اور بچہ پارٹی بھی پرجوش، پسندیدہ اشیاء کی تلاش میں آج بھر مارکیٹوں میں رش ہو گیا، رات گئے تک خریداری کرنی ہے مکمل، عورتیں میک اپ اور آرائشی اشیاء کی خریداری میں بھی مگن۔ عید میں بس کچھ گھنٹے باقی، خواتین آخری افطار کرتے ہی اپنے عید لک کو فائنل کرنے کے لیے تیار۔ بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے رش بڑھ گیا ہے، جو کہ افطار کے بعد مزید بڑھے گا۔ کوئی نت نئے پہناوے خرید رہا ہے تو کوئی نئے دیرہ زیب چپل خریدنے میں مصروف۔ خواتین کا کپڑوں کی خریداری کے بعد خصے کی دکانوں کا بھی رخ، کہتی ہیں کہ روایتی خصے ہر لباس کے ساتھ دلکش نظر آتے ہیں۔ عید پر بننا سنورنا بھی ضرورت ہے، مختلف شہروں کے بیوٹی سیلونز میں بھی خواتین کا رش لگ گیا۔ کوئی مہندی لگوا رہی ہے تو کوئی ہیئر سٹائل اور کچھ بیوٹی ٹریٹمنٹس کروانے میں مصروف۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید پر اچھا نظر آنے کے لیے کپڑوں کے ساتھ ساتھ چہرے کا فریش لگنا بھی بہت ضروری ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ میٹھی عید کی روایات بھی تبدیل، عوام سوئیاں اور کھیر پکانے کے بجائے کیک پر انحصار کرنے لگے۔ عید پر کیک اور میٹھے کی خریداری کے لیے بیکریوں پر بھی رش لگ گیا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روز پرور اجتماعات، لاکھوں مسلمانوں کی شرکت۔ مسجد اقصی میں پابندی کے باعث قدیم یروشلم شہر میں عید کا اجتماع، ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت۔ دبئی، قطر، بحرین، کویت، ترکی، یمن اور روس، آسٹریلیا میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا میں عید الفطر کل ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان، ازبکستان، مصر کے صدور اور ملائیشین ہم منصب کو فون، عید الفطر کی مبارکباد، امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے دعا۔ ایران اور خلیجی خطے میں جاری کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور، امن کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران جنگ کے باعث نور رمضان سے بند عراقی فضائی حدود کی وجہ سے مشکلات، 5 سے زائد پاکستانی زائرین کربلا میں پھنس گئے، خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل۔ رقم ختم ہونے سے مسائل مزید بڑھ گئے، اشیاء خورنوش اور ادویات خریدنے کے لیے پریشان، پاکستانی حکام سے مدد کے لیے ویڈیو میں وطن واپسی کے لیے مدد کی اپیل۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ ایران کا اسرائیل شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، شہر میں بجلی منقطع، امریکہ کے F-35 لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی آئل ریفائنری پر متعدد ڈرون حملے، کئی یونٹس بند ہو گئے۔ امریکی صدر نے ایران میں عسکری کامیابی کو اہم قرار دے دیا، کہا کہ ہم ایران میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو وہ انہیں استعمال کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحاد کو کاغذی شیر اور بزدل قرار دے دیا، اتحادی ممالک پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں ایران جنگ میں شامل نہ ہونے پر بزدل قرار دیا۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تبدیل کرے گا۔ ایران صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا، کہا اگر ایران عالمی برادری اس بحران کے خلاف اور مضبوطی سے کھڑا نہ ہوئی تو اس کے شعلے آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ اسرائیل اور امریکی حکام اب دنیا میں کہیں محفوظ نہیں رہیں گے، اسرائیل ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کے اعلیٰ فوجی ترجمان جنرل ابو الفضل شکارچی نے واضح کیا کہ اسرائیلی اور امریکی حکام اب دنیا بھر میں کہیں محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس موجود معلومات کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی پاک تفریحی مقامات اور سیاحتی جگہیں آپ کے لیے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ایران کے دشمنوں کو اب عالمی سطح پر عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے منڈالا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی تھی۔ سری لنکا کے صدر کا پارلیمنٹ میں بیان۔
کراچی میں سی ٹی ڈی، وفاقی حساس ادارے اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی۔ کالعدم تنظیم بلوچ ریپبلکن گارڈ سے 5 دہشت گرد گرفتار۔ ملزمان ریلوے ٹریک اور ٹرینوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے غلام اظفر محیثیر کے مطابق ملزمان عید پر ٹرینوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شکارپور، جیکب آباد، بلوچستان میں تربیت حاصل کی۔ دہشت گرد منصوبے کے پیچھے پڑوسی ملک ہے، قبضے سے آئی ای ڈی اور ہتھیار برآمد۔ سندھ حکومت کے عید سے قبل سیکرٹریز اور افسران کو اہم احکامات۔ کراچی سے باہر سرکاری گاڑی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ سیکرٹریز اور افسران کو کراچی ڈویژن سے باہر سرکاری گاڑی پر سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ تمام حکم نامے کا متن کفایت شعاری محکمہ کے تحت صوبائی حکومت کے 47 محکموں کے 60% گاڑیاں گراؤنڈ، صحت، خزانہ، اسکول، ایجوکیشن اور انرجی اور اینٹی کرپشن جیسے محکمے شامل ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کے مطابق بعض محکموں میں گراؤنڈنگ کی شرح 65% سے زائد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گورننس کو اے آئی نظام پر منتقل کرنے کا انقلابی فیصلہ۔ اپنی نوعیت کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی گورننس سسٹم متعارف کروانے کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم معروف زیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ دفتر کو اے آئی آفس آف سی ایم میں تبدیل کیا جائے گا۔ پاکستان کا پہلا مکمل اے آئی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا سرکاری دفتر قائم ہوگا۔ ڈیٹا بیس، فیصلہ سازی، اسمارٹ مانیٹرنگ اور تیز عوامی خدمت کا نظام متعارف ہوگا۔ صحت، تعلیم، زراعت اور پولیس سمیت تمام شعبوں میں اے آئی کا استعمال ہوگا۔ سرگودا میں بیوی اور 5 بچوں کا قاتل باپ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس ملزم یاسین کو برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی۔ ملزم فرار کی کوشش کے دوران پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ یاسین ملا نے چند روز قبل کلہاڑی کے وار کر کے بیوی اور 5 بچوں کو قتل، خود کو بھی زخمی کر لیا تھا۔ پاکستان کے ٹریفک کنٹرولرز کی حاضر دماغی اور پیشہ ورانہ مہارت کام آ گئی۔ بڑے فضائی حادثے کو ٹال دیا۔ خراب موسم کے باعث 30 مسافر طیارے ایران کے وار زون ایئر سپیس میں داخل ہونے کے قریب تھے۔ فوری رہنمائی سے محفوظ راستوں پر واپس بلایا گیا۔ قلات سے پنجگور اور گوادر کے روٹ پر شدید خراب موسم کے باعث متعدد طیارے کنٹرول سے نکل کر ایرانی حدود کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ نااہل مودی کا آبنائے ہرمز میں ایرانی اجازت ملنے کا پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی جریدے اسکرول ان کے مطابق توانائی بحران پر عوام کے غصے کو قابو کرنے کے لیے گودی میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بھارتی میڈیا نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے مستثنی قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کی تردید، کہا ایران کے ساتھ جہازوں کے لیے کوئی جامع بندوبست نہیں ہے۔ افغان طالبان رجیم نے آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا۔ افغان جرنلسٹ سینٹر کی سالانہ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم سچ کی آواز دبانے کے لیے میڈیا پر پابندیوں، صحافیوں پر تشدد، سینسرشپ اور دباؤ جیسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال میں میڈیا اور صحافیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں 20% اضافہ ہوا۔ 21 ٹی وی اسٹیشنز اور 8 میڈیا ادارے بند، 10 سے زائد صحافتی لائسنس منسوخ۔ یوم پاکستان کے حوالے سے نیا قومی نغمہ میری مٹی میری جان کا پرومو ریلیز۔ نغمہ پاکستانی قوم کے فخر اور جذبے کا خوبصورت عکاس اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ مشرق وسطی میں آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، عالمی مارکیٹ میں توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $119 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ جنگ کے آغاز کے بعد یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً دوگنی ہو چکی ہے۔ توانائی تنصیبات پر حملوں کے باعث عالمی سپلائی متاثر۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا 8,100 روپے کی کمی سے 4,91,362 روپے پر آ گیا۔ 10 گرام سونا 6,945 روپے سستا 4,21,263 کا ہو گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کی انفینٹی ٹرافی لاہور پہنچ گئی۔ ملک کے مختلف تاریخی اور اہم مقامات کا دورہ مکمل کر کے ٹرافی لاہور پہنچی۔
رونمائی 11 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔